ویلکم ٹو بند گلی. ویو کرنے کا شکریہ. آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لوگوں سے شیئر کریں اپنے فرینڈ سے، اور ہمیں کمنٹس دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. ڈیوڈ نے وہ محل نما بنگلہ خریدا تھا. اس کو اس کمیونٹی کے لوگوں نے بتایا، یہ بنگلہ ہر قسم کی بدروحوں کی اماجگاہ ہے. یہاں جو آتا ہے وہ 4 دن بھی نہیں رہ پاتا، کیونکہ جو بھی طاقتیں اس بنگلے میں رہتی ہیں وہ کسی کو 4 دن بھی ٹکنے نہیں دیتے. اس لیے ہر کوئی یہ بنگلہ بیچ کر چلا جاتا ہے. آپ کو یہ بنگلہ اونے پونے بیچ کر چلا گیا ہے. ڈیوڈ دھیڑ عمر آدمی تھا جس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے گھروں سے ایسی چیزیں نکالتے ہوئے گزاری تھی. وہ ان کی باتوں کا جواب یہی دیتا کہ کم قیمت کی وجہ سے شک تو مجھے ہوا تھا، مگر حالات اتنے خراب ہیں یہ نہیں جانتا تھا. اس بنگلے کے ارد گرد چند ایکڑ تک کوئی گھر نہیں تھا، کیونکہ اس کے چاروں طرف گھنے درختوں کے جھنڈ تھے، اور مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہاں سے آواز کسی کو بھی نہیں جاتی تھی. لوگ اس جگہ سے ڈرتے بھی تھے، کیونکہ کہانیاں بہت مشہور تھیں، اس لیے یہاں آنے کی کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا. ڈیوڈ کو اس گھر میں رہتے 1 ماہ ہو گیا. سب لوگ پریشان اور حیران تھے، کیسے وہ یہاں رہ رہا ہے. پہلے گھر والوں کی تو بے شمار بے حساب کہانیاں تھیں. 4 دن سے زیادہ کوئی کبھی یہاں ٹکا نہیں، اور نکلنے والوں کی حالت بہت خراب ہوتی تھی. وہ بڑے خوف زدہ اور پریشانی کے حالات میں اس گھر سے نکلتے تھے. ڈیوڈ گھر سے نکلتا ہی کم تھا. لوگوں کو اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا. اس وجہ سے پورے علاقے میں بے حساب جہم گوئیاں مشہور تھیں، اور لوگ اپنی اپنی الگ کہانیاں بنا کر بیٹھے تھے، مگر 1 ماہ سے اس کے گھر میں آنے کی جرت ابھی تک کوئی نہیں کر پایا تھا. آج ڈیوڈ نے لازمی کچھ سامان لینے کے لیے جانا تھا. جیسے ہی وہ بنگلے سے باہر نکلا، ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہونے لگے. اس کی گاڑی کو اشارے کر کے روکا. ڈیوڈ نے گاڑی روک لی. سب نے سوالات کی بھرمار کر دی. ڈیوڈ نے سب کا ایک ہی جواب دیا، میرا ٹاکرا کسی سے نہیں ہوا. مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. لوگوں کا ہجوم چھٹ گیا. لوگوں کو لگا کہانیاں جھوٹی تھیں. بعض لوگوں نے سوچا کہ ڈیوڈ خوف سے ہم سے چھپا رہا ہے. ڈیوڈ سامان لے کر گھر واپس آ گیا. گھر کا دروازہ اندر سے کھولا گیا. ڈیوڈ کے ہاتھ سے سامان لیا گیا اور بڑے ہی سلیقے سے سارا سامان اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا. مگر اس سب کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈیوڈ کے بنگلے میں پہلے دن کو سننا ہوگا. شام کو شفٹنگ کے بعد ڈیوڈ اپنی کافی لے کر لیونگ روم میں ایزی چیئر پر بیٹھا تھا. چمنی سے ایک نارنجی رنگ کا بھوت نکلا. اس نے ڈیوڈ کو ڈرانے کے لیے عجیب و غریب آوازیں نکالی اور انتہائی بھیانک شکلیں بنائیں. ڈیوڈ نے اپنی پوری زندگی انہی چیزوں کے ساتھ گزاری تھی. اس نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی، بلکہ اطمینان سے جواب دیا کہ کون سے فینسی ڈریس میں جا رہے ہو. یہ رنگ کر کے وہ مخلوق جو بھی تھی کنفیوز ہو گئی. اسے تو ڈرنا تھا، واپس چلی گئی. رات گئے. ڈیوڈ کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا. ڈیوڈ کروٹ بدل کر سو گیا. صبح اس کو لائبریری کی ٹیبل پر انسانی ہڈیاں نظر آئیں. اس نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اپنی کرسی پر بیٹھ کر 2 گھنٹے پسندیدہ کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد لائبریری بند کر کے باہر چلا گیا. رات چیخوں کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی. انسان ہونے کے ناطے یہ سب چیزیں اسے خوفزدہ تو کرتی تھیں، مگر اس کا درست طریقہ یہی ہے کہ آپ جتنا محسوس کریں گے، جتنا ذکر کریں گے،
یہ آپ کو اتنا ہی تنگ کرے گی، اور یہ بات ڈیوڈ کو تجربے سے پتہ چلی تھی۔ ایسے واقعات 2 ہفتے تک رونما ہوتے رہے، پھر ان کی شدت کم ہونے لگی۔ ڈیوڈ نے ایک دن لیونگ روم میں سگار پیتے ہوئے کسی کو پاس محسوس کیا تو اس نے بآواز بلند میں کہا، تم مجھے تنگ نہ کرو، نہ میں تم کو تنگ کروں گا۔ جواب تو نہیں آیا، مگر ایش ٹرے اس کے سگار کی راکھ اکٹھی کرنے کے لیے سگار کے نیچے آ گئی۔ اس دن کے بعد جب تک ڈیوڈ زندہ رہا، وہ اسی بنگلے میں اسی بھوت کے ساتھ رہا، اور وہ ڈیوڈ کا ہر کام بہت اچھے طریقے سے کرتا رہا۔ جب ڈیوڈ کا انتقال ہوا تو سنا ہے کہ اب اس بنگلے میں 2 بھوت رہتے ہیں جن کے آگے ابھی تک تو کوئی نہیں ٹک سکا۔